ہم نے ہندوستان کے خلاف 7-0 کیا اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ بنیان مرصوص بنے. مارکہ حق تھا. مجھے یاد ہے سورہ صف میں ان الذین یحبون یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص. جو اللہ کی راہ میں صف بند ہو کر جہاد کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ بنیان مرصوص ہیں، اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہندوستان کے خلاف تو ہم بنتے ہیں. تو یہاں خوارج کو حضور نے جہنمی کتے اور بدترین مخلوق کہا ہے. تو یہ فوج، یہ قوم پوری خوارج کے خلاف، فتنہ ہندوستان کے خلاف اگر گھس کے 7-0 کر سکتی ہے تو یہاں بنیان مرصوص کب بنے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کا، اور اٹ از آلویز پلیئر اے وی ایم صاحب کے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا میرے لیے ہمیشہ اعزاز رہتا ہے. آپ نے اپنے جتنا انٹرو دیا اور ابھی آپ نے جو سوال بھی کیا اسی میں آپ نے جواب بھی دے دیا کہ آپ نے ہندوستان کے خلاف اور پھر قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ نے، اور پھر بنیان المرصوص کا سیسا پلائی ہوئی دیوار کا. وار از اے نیشنل ایکٹیویٹی. قومیں لڑتی ہیں جنگ. آپ نے قوم بن کر بھارت کو شکست دی، 7-0 کیا. یہاں پر بھی جب تک آپ قوم بن کر ان خوارج کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو آپ 7-0 نہیں کر سکتے. اب وجوہات کیا ہیں کہ ہم کیوں نہیں بنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹس، ہر ایک اپنا معنی پہنانا چاہتا ہے، اپنے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے. کچھ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے، کچھ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی نہیں رہی ہماری پالیسیز میں. اگر ہم پالیسی سے ہم شروع کرتے ہیں، کنسسٹنسی اس لیے نہیں رہی کہ پہلی جنگ ہم رشیا کے خلاف لڑتے ہیں تو پوری قوم کا ایک مزاج بنایا جاتا ہے. جنگ کے لیے آپ نے قوم کا مزاج بنانا ہوتا ہے. لیڈرشپ مزاج بناتی ہے. ہماری جو اکنامک سپیسز کی کمی ہے، ہماری جو پولیٹیکل سپیسز یا پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ رہے ہیں، یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی، اور اکنامک سپیسز بھی ہمیں پالیسی آپشنز کو کم کرتی ہیں. پاکستان کے اوپر کمپلشنز آتی ہیں، خاص طور پہ فورن اپلیکیشن، جو فورن پالیسی ہماری وہ سکویز ہوتی ہے. تھرو آؤٹ ہم امریکہ کے ساتھ رہے، امریکہ ہمیں سپورٹ بھی کرتا رہا، ہمارے ساتھ چلتا بھی رہا. لیکن رشیا کی جنگ میں جس طریقے سے اس فیکٹر کو، جہاد کو جس طرح مس یوز کیا گیا. نبراسکا جیسی یونیورسٹیوں میں 15 ملین کتابیں، ٹیکسٹ بکس چھاپی گئی جو جہاد کا سبق دیتی رہی، جو جہاد سکھاتی رہی. 9/11 کے بعد پھر الٹا ہو گیا. اور ان کتابوں میں جو پہلے 5-6 کلاسز میں پڑھائی جاتی تھی، ان نبراسکا سے لائے ہوئے وہ سلیبس وہ لا کے یہاں پڑھا. اور میتھس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میتھس میں جب 1 انہوں نے لکھا ہوا ہے، جہاں پہ 1 سکھانا ہے تو اس کے آگے ایک بندوق کی تصویر بنائی ہوئی ہے. جہاں پہ 2 ہے، 3 ہے، اسی طرح کئی گرنیڈ بنائے ہوئے، کئی چاقو بنائے ہوئے ہیں. پھر سٹوریز ایسی ہیں کہ اسلم ایک لڑکے کا ماموں ہے، وہ جہاد پہ جاتا ہے. تو دس واز ہیپننگ. یہ چیزیں ہو رہی تھی اور ہم پالیسی فیلئر کہہ لیں یا ہماری آنکھیں بند تھیں، ہم سمجھ نہیں تھے. اچھا یہ وہ والا جہاد بھی نہیں تھا جو ایکچول جہاد کا. تو جو میں ابھی، ہم بھی سولجر رہے ہیں، سر بھی سولجر رہے ہیں. آئی ایم اسلامسٹ. میں جہادسٹ ہوں، میں مجاہد ہوں، میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو فالو جب کرتا ہوں تو وہی جہاد کرتا ہوں جس کا حکم مجھے میرا قرآن اور میرا نبی دیتا ہے. وہ ہے میرے جہاد. اگر قرآن میں اگر جتنی بھی دفعہ ذکر ہے تو جہاد، تلوار والے جہاد کا تو 3-4 آیات ہے جو اس کے، باقی سب باقی جہاد. تو میں وہ والا میری سپریم ٹرمز وہ جان بوجھ کے اس خارجی کو دے دی گئی. ایکچولی دس واز دی ٹائم، اور اس کو سپریم کر. ٹیررزم ہے، ثبوت بھی ہیں پراکسی کے، انڈین پراکسی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو انڈین میڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. بلوچستان میں بھی ان کی انوالومنٹ، آڈیوز دکھائی گئیں. ڈی جی ایس پی آر نے کئی دفعہ بریفنگ میں بھی بتایا. تو اب تو عیاں ہو گیا ہے کلبھوشن کے بعد. تو ان سے نیگوسیشنز آپ سمجھتے ہیں کہ میں سینیٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ دیٹ از ون آسپیکٹ. پولیٹیکل پولرائزیشن اٹ ڈز افیکٹ. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو جنگ بھی ہے جی، یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اسی کا ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ملٹری جنگ کرنا چاہ رہی ہے یا ملٹری لڑنا چاہ رہی ہے اور پالیٹکس. اس وقت تک ہم پالیٹکس نہیں کریں گے جب تک ہم پاور میں نہیں آئیں گے. پاور میں سارے آنا چاہتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ. لیکن پاور کے ساتھ جو اٹیچ رسپانسبلٹیز ہے، 2014 میں ہوتا ہے اے پی ایس کا واقعہ. نیشنل ایکشن پلان پولیٹیکل لیڈرشپ بناتی ہے. وٹ از دا فالو اپ؟ ہو از ریسپانسبل؟
2002 سے پہلے تقریباً 200 کے قریب 200 ارب روپے دیے گئے بلوچستان کو، وہ کہیں نظر نہیں آتے. مشرف صاحب کے ٹائم میں 2002 سے 2008 تک تقریباً 400 ارب روپے بلوچستان میں چلے گئے. تو ابھی آئی تھنک پاکستان از فیسنگ ایک آسپیکٹ ضرور ہے، ایگری پولیٹیکل پولرائزیشن ڈز افیکٹ، لیکن اس کے علاوہ جو عوامل ہے، ابھی جب ہم بنیاد المرصوص کر رہا تھا پاکستان، تو یہ جو بلوچ ڈسیڈنٹس ہیں یہ کن چینلز پہ آ کے انٹرویو دے رہے تھے، اب کدھر ہیں آج وہ؟ ویئر آر دے؟ 17 میں سے 14 سردار چیف منسٹرز رہے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی ہم اسی پاسٹ کے بیگیج میں رہیں گے اگر ہم اس میں رہیں گے. دس از اے سیریس اپلیکیشن اگینسٹ پاکستان. پاکستان کو ایگزسٹینشنل تھریٹس ہے، جیسے کہ اے وی ایم صاحب فرما رہے تھے کہ جب وہ کنونشنل ڈومین میں وہ فیل ہوئے تو اب انہوں نے اس پراکسی کو اور بڑھایا ہے. کلبھوشن کا ذکر آپ نے کر دیا، ابھی جو جیلم سے پچھلے دنوں پکڑے گئے، ہر جگہ پہ یہ دیر از اسٹرکچرڈ اپلیکیشن. ان لوگوں کے علاج کہاں پہ ہوتے رہے؟ کیا انڈیا کے ہسپتالوں میں یہ لوگ جا کے اسلم اچھو وغیرہ اور یہ لوگ وہاں پہ علاج نہیں کرتے رہے؟ تو آئی تھنک یس روٹس یا لوگ ان کو کیوں ایکسیپٹ کریں؟ وہ خوف کے مارے، انٹیمیڈیشن ہے، کوئرژن ہے. جہاں پہ اسٹیٹ فیل ہوتی ہے، لیٹ می کنفیس دس، کہ آپ جب فیل ہوں گے تو وہ جو بھی خوفناک وہاں پہ موجود ہوگا اسی کے ساتھ ہو جائیں گے. بٹ ہیونگ اس کو ایک چیز سے ریلیٹ کر دینا کہ آئی تھنک وہ ذرا زیادتی ہو جائے گی. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے. اونس لینے کی بات ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوں گے یا اسمبلی کے اندر ہوں گے. اوورآل آپ نے اسی عوام کی جیجو آئے جو ہے، ان کے بھی قافلوں پر حملے ہوتے رہے. نہیں، مجھے ایک چیز اور بتائیں. آپ یہ سائڈ بالکل کلیئر ہے، لیکن ان دنوں جو شورش ہے کافی عرصے سے، گورنمنٹ سیریس نظر آتی ہے؟ پارلیمنٹ میں کوئی ایک بیان، پیغام پاکستان نیریٹو آپ نے دیا، 1200 علماء کا فتویٰ ہے اس میں کہ ریاست کے خلاف پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا، حرام ہے. آپ کا نیکٹا کدھر گیا؟ اس کا فالو اپ، ریسرچ پیپر بڑھے ہوئے ہیں، فیسز آف ٹیررزم، میں روز آرٹیکل دیکھتا ہوں، لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن نظر نہیں آتی. تو گورنمنٹ بھی تو سنجیدہ نہیں ہے نا. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں نا جی، اور انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ، ناٹ انسٹیبلٹی، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، یہ بیٹل فیلڈز میں جنم نہیں لیتی. یہ جنم لیتی ہے ان دی کوریڈورز آف بیڈ اینڈ پور گورننس. وہاں سے ابھی کرم کا آپ دیکھ لیں، پارا چنار کا دیکھ لیں، ایڈمنسٹریٹو چیزیں شروع ہوئیں، زمین کے تنازعات شروع ہوئے، اسی میں سیکریٹیرین ٹلٹ آ گیا، پھر طالبان آئے، ان کو بھی اس میں، پھر باہر کی اپلیکیشن ہائی جیک ہو کے چلی گئی. سوشل موومنٹس رائٹ چیزوں پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مسنگ پرسنز بھی ہوں گے، باقی چیزیں بھی ہوں گی، ڈپریویشنز بھی ہیں، پھر یہی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں. ادھر ملیٹنٹس جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ شریعت نہیں بک رہی خیبر پختونخوا میں، تو وہ پختون ملیٹنٹس ونگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں سے پختون حقوق کے لیے جنم، تو ہر روز ایک نیا بچہ جنم لے لیتا ہے. ان کو جنم دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن، آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، تب سینیٹر صاحب میرے خیال پروگرام میں نہیں تھی، وہ وہی تھا کہ 7-0 انڈیا، اس لیے کہ پوری نیشن نے لڑا. یہاں 7-0 اس لیے نہیں ہو رہا کہ نیشن اکٹھی نہیں ہو رہی، ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. یہ سیاست بھی ہوتی رہے گی، ریاست بھی چلتی رہے گی، سب نے انا کے گھوڑوں سے اترنا. جب آپ کے کچھ علماء حضرات اسٹوڈیو میں آ کے کچھ اور بات کریں، اپنی پبلک گیدرنگ میں اپنے انٹرسٹ کے لیے، اسلام اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ کے لیے دھواں تقاریر کریں، تو وہاں پہ پھر کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا گند یہ لوگ ڈالیں، کرپشن حکومت کرے، ہیلتھ فیسلٹیز انہوں نے کہا کورم میں باقی جگہوں پہ انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے، لوگوں میں احساس محرومی، پھر جذبات بھڑکتے ہیں. غلطیاں جو سیاستدانوں کی اور سینہ پیش کرے فوجی جوان، مجھے یہ منطق سمجھا دے ذرا، کب تک یہ چلے گا؟ دیکھیں جہاں تک ڈاکٹر صاحب فوجی جوانوں کا سینہ ہے، اور پاکستان الحمدللہ پاکستان فوج ایک جذبے کے ساتھ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ پہ بیسڈ ہے. وہ اسی قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے اندر سے. میں اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جی فوج یہ کر رہی ہے اور قوم دیٹس فیل ہوا تو پوری قوم فیل ہوگی، کامیاب ہوئے تو یہ قوم کی کامیابی ہوگی. ابھی آپ نے بنیاد المرصوص کے بعد دیکھا ہے کہ جو ملٹری سپوکس پرسن تھے، انہوں نے سب سے پہلا جو فقرہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ قوم کی کامیابی اینڈ اٹس اے نیشنل وکٹری. جو باہر کی ریاستیں دوسرے ممالک ہیں، وہ انڈیویجولز کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ نہیں، وہ نیشن کا کریکٹر دیکھتے ہیں، اس کی کریج دیکھتے ہیں، اس کا ریزالو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بزنس کرتے ہیں. اچھا، اب وہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فیل ہوئے تو ہم سارے نیچے جائیں گے، کامیاب ہوئے تو ہم یس. میں نے آلریڈی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں ابھی اس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹی ہے نا جی،
یہ پور گورننس سے آ رہی ہے. ٹھیک. تو یہ اب ہو نہیں سکتا کہ پرپیچول سٹیٹ آف اس پور گورننس میں آپ سٹیٹ کو چلاتے رہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے, اس کا ملٹری از ون پارٹ. آپ کی یہ جو آپ نے ابھی سبورژن کی جو بات ہو رہی ہے کہ مائنڈ کو سبورٹ کیا جا رہا ہے, سب کچھ کیا, یہ اسی ہائبرڈ میں آپ کو, آپ کے ذہنوں کو, آپ کے دل کو, ہوپ ان دی اسٹیٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وچ ہیز ٹو بی ڈیفینڈیڈ.